ہم لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو طبقہ ہمارے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انگوٹھے چومتا ہے، وہ اکثر جو اپنے مخالفین ہیں سلفی حضرات، ان کو اکثر ابن تیمیہ کا فتویٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ابن تیمیہ نے بولا ہوا ہے کہ اگر اجر و ثواب کی نیت سے یہ کام کیا جائے تو اجر مل سکتا ہے۔ یہ ایک پرسنل اوپینین ہے، اس کے اور کیا بحث کرنی۔ یہ تو حدیث آپ نے سنی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح قرآن کی آیات بھی ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کا بڑا ایک عظیم مقام ہے اور ان کی خواہش کے پیچھے اپنی خواہش قربان کر دینا واقعی ایک اجر و ثواب کا باعث ڈیفینیٹلی بنے گا۔ لیکن خوشخبری یہ دینی کہ آپ بیوی کے چرنوں کے اندر بھی اجر و ثواب تلاش کیا جا سکتا ہے اور جنت کی امید بن جائے گی آپ کی۔ اور کچھ لوگوں نے اس چیز کے اوپر تو کچھ احناف کے ہاں کوئی فتویٰ بھی موجود ہے، وہ بھی شیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر اپنی خواہش کو قربان کر رہا ہوں دوسری شادی کی، اس وجہ سے جو مرد ایسا کرتا ہے اس مرد کو یقیناً اجر و ثواب ملے گا۔ مجھے بس دکھ ان تمام صحابہ کرام کے اوپر ہے کہ جو اجر و ثواب کے اس قدر حریص تھے کہ وہ ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف، تو وہ تو دوڑ پڑتے تھے اللہ کے طرف، اور ہر اجر اور ثواب اور نیکی کوئی بھی بہانہ ان کو ملنے کی دیر ہوتی تھی وہ دوڑ پڑتے تھے کہ ان کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی۔ بہرحال آپ لوگوں سے یہ خوشخبری شیئر کرنی تھی کہ بیوی کی خوشی میں اللہ کی خوشی اب شامل ہو چکی ہے۔ باقی جو سنتوں کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں وہ تو لو متلائم کے مصداق کرتے ہیں، تو جس نے نہیں کرنی، فرض تو نہیں ہے دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی، جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے۔ میں اپنی والدہ کے کہنے پر کوئی کام چھوڑ دوں تو یقیناً ثواب ہے اس میں، لیکن فرض نہیں چھوڑ سکتا، یا معاشرے کی کوئی اتنی بڑی ضرورت بن چکی ہو، ایک آدمی میرے سامنے مر رہا اور میری والدہ مجھے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اس کی مدد نہیں کرنی، اس قسم کی چیزیں تو اس میں فال نہیں کرتی۔ معاشرے میں جو بے روی کا طوفان آ چکا ہے اس کے آگے بند باندھنے کا طریقہ پولیگمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس کے آگے اگر اس قسم کی وجوہات لوگوں کو گڑھ کے دینی ہے کہ بھائی یہ اجر و ثواب ہے تو گڈ لک ٹو یو۔ میں اب اسکیٹنگ کرتا ہوں، میں سنو بورڈنگ کرتا ہوں، میں اسکیٹ بورڈنگ کرتا ہوں۔ اب میرا کوئی دوست ہے میں کر رہا ہوں، اگر میں پوچھوں بھی یار تم نے نہیں کرنی سنو بورڈنگ نہیں کرنی، تو وہ کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں کرنا چاہتا، ڈر لگتا ہے، ہمت نہیں ہے، موڈ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری بالکل معقول وجوہات ہیں ایک کام نہ کرنے کی۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل معقول وجوہات ہیں۔ تو میرا خیال ہے یا تو بندے کو بالکل اس موضوع پہ خاموش رہنا چاہیے، چاہے لوگ تانے دیتے رہیں کہ ہاں بھائی تم کرتے کیوں نہیں، اتنے بڑے فن خان بنتے ہو، تو اس اوکے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرنے دیں، لیکن کمزوری کا اعتراف کریں کہ یار میں نہیں کر سکتا، ورنہ یہ ثواب اور اجر کی من گھڑت چیزیں جو ہے نا سیلف میڈ، ان کے اندر نہ چھپائیں ان چیزوں کو۔